برابری حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ماتمداروں کی ماتمداری، سوگواروں کی سوگواری اور عزاداروں کی عزاداری کی قبولیت کے لیے سب مل کر پوری مودت، محبت اور عقیدت سے محمدی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أرج بي إلى السماء رأيت عن يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، وقال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل عند الله لماتوا شوقا صلوات۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران مظلوم کربلا، غریب نینوا، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، سید الرسل، نبی الانبیاء، امام المرسلین۔ توجہ فرمائیے گا، موسم کی نزاکت کا مجھے احساس ہے، لیکن میں بھی عبادت گزار اور آپ بھی عبادت گزار ہیں۔ میں ذکر حسین سنا کر عبادت گزار ہوں اور آپ ذکر حسین سن کر عبادت گزار ہیں۔
اور صفحہ عذاب پہ تشریف فرما ہے۔ میں 1 گھنٹے کی سپیچ اور اپنا ایک بیان آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ سید الرسل نبی الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی، یہ تیرو آخری آدمی تک توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمانا، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی۔ جملہ سننا، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی و مختار بھی ہے، وارث عالم قرار بھی ہیں، 2 عالم کے سردار بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ تمہاری مرضی جس انداز میں سنو، میں نے تو ایک عظیم بیان ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، میں پھر جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا لفظ ہے جو آپ کی مقدس سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں کہ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہے۔ جیتے رہو جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے۔ اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید لکھا ہے، اور محمد وہ لوح محفوظ ہے جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ جیتے رہو، جیتے رہے۔ وہ جو فرمایا آپ نے بے حد مشکور۔ چلو میں آپ کی عقیدتوں کے لیے ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب ذرا جملہ لے لینا، میری ہمراہی فرما دینا، حسینیت سمجھ میں آ جائے گی۔ اور فرمائیے گا، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ، توجہ سمجھ آ گئی نا، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ۔ آج آپ کے ذوق سماعت کو دیکھ کر اب مجھے کچھ حوصلہ ہونے لگا کہ میں کچھ بیان کر سکوں گا۔ توجہ فرمائیے گا، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ، توجہ فرمائیے، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ مسند نبوت اور رسالت پر تشریف فرما تھے۔ مسجد نبوی کا ماحول تھا، اصحاب کبار کا مجمع تھا۔ غور فرمائیے گا، بڑے بڑے صحابیوں کا مجمع تھا۔ میں تو عقیدت رکھتا ہوں نا پیغمبر کے صحابیوں سے، توجہ فرمائیے گا، اصحاب کبار کا مجمع تھا۔ توجہ فرمانا میرے بھائی، مصطفیٰ مسند نبوت اور رسالت پر ہے، اصحاب کبار کا مجمع ہے، مسند نبوت اور رسالت پر ہے، اصحاب کبار کا مجمع ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ بارگاہ رسالت میں، میں آپ توجہ کبھی نہیں کہوں گا، میں آگے بڑھنے لگا ہوں، بارگاہ رسالت میں ایک صحابی کھڑا ہوا، صحابی کھڑے ہو کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، ہم سارے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس بجا لاتے ہیں، پروردگار عالم کی الوہیت کا اقرار اور ذکر کرتے ہیں۔ کہتا ہے صحابی، یا رسول اللہ، یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ بہت بڑی بات ہوگی، جیتے رہو، اللہ رب العزت کے اذکار میں سے۔ توجہ فرمائیے گا، شیعہ اہل سنت، ہر مکتب اور ہر فکر کا انسان یہاں مجلس حسین میں بیٹھتا ہے، آج کچھ لے کے جانا، توجہ فرمانا، کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کے اذکار میں سے، یہ جملہ سمجھ آ گیا نا، سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ ادھر صحابی کے لب رکے، جیسا سوال عظیم تھا، عظمتوں والے نبی نے عظیم جواب ارشاد فرمایا۔ جیتے رہو، جیسا سوال عظیم تھا، عظمتوں والے مصطفیٰ نے عظیم جواب ارشاد فرمایا۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں، میرے صحابی سنو، تیرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ نبیوں کے سردار نبی کی آن مبارک حرکت میں سید الانبیاء نے فرمایا، سنو میرے صحابی، افضل ذکر لا الہ الا اللہ،
اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، میں کسی مقصد کے لیے اس موضوع کو پڑھ رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ عظیم جواب مل گیا۔ میں نے بھی صفحہ کتاب پہ پڑھ لیا، میرے اندر بھی تجسس پیدا ہوا، تحقیق کرنے لگا کہ نبیوں کے سردار نبی نے اتنا عظیم جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ یہ کلمہ عظمت کیا رکھتا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ سوچنا تو چاہیے نا۔ ورق گردانی میں نے شروع کی، تحقیق کرنے لگا، ایک طالب علم ہونا جو جستجو کرنے لگا، تحقیق کرنے لگا۔ نبیوں کے سردار نبی کی 3 اور حدیثیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں میرے سامنے آ گئی۔ سید الانبیاء نے دوسری حدیث ارشاد فرمائی، جن کا طائر فکر پرواز کر سکتا میرے ساتھ ذرا پرواز کرنا۔ نبیوں کے سردار نبی نے دوسری حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا، توجہ فرمانا، فرمایا سمن الجنت لا الہ الا اللہ۔ نبیوں کے سردار نبی نے تیسری حدیث ارشاد فرمائی، مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ۔ نبیوں کے سردار نبی نے چوتھی حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنت۔ اب ترجمہ کرنے لگا دعا لینے کے لیے۔ نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا بہترین ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، جنت کی چابی ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، جنت کی قیمت ہے تو لا الہ الا اللہ ہے۔ جو بندہ دنیا سے جا رہا ہو، جاتے جاتے لا الہ الا اللہ کہہ دے، اللہ اسے جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح کہ بہترین ذکر کہا تو لا الہ الا اللہ کہا، جنت کی قیمت بنایا تو لا الہ الا اللہ کو بنایا، جنت کی چابی بنایا تو لا الہ الا اللہ کو بنایا۔ حد نہیں ہو گئی؟ کہا جو بندہ بھی دنیا سے جاتے جاتے لا الہ الا اللہ کہہ دے، اللہ اسے جنت میں مقام عطا کرتا ہے۔ بابا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی، جس نے لا الہ الا اللہ بچایا وہ وارث ہے جنت۔ اللہ اللہ اکبر، جیتے رہیں یا علی یا علی، جیتے رہو۔ اللہ جیتے رہو۔ گلدستہ آذان پر لا الہ الا اللہ کہنے والوں، اپنی آغوش اور گودی میں بچے کو لا الہ الا اللہ پڑھا کر فخر کرنے والوں، مجھے اتنا تو بتاؤ کہ یہ لا الہ الا اللہ تیرے گھر تک پہنچائے تو یہ کس کی محنت کا نتیجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کی ربائی کے لیے میں شعر پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ نہ جانتے ہو، جن کا ذوق سماعت بیدار ہے اور ادب سننے کے عادی ہو، کہا کہ نہ جانتے ہو تو اب جان لو مسلمانوں۔ میں دعا لینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بلا جملہ سننا، میں بدل دیتا ہوں کہ نہ مانتے ہو تو اب مان لو مسلمانوں، نبی کے دین کی بقا کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیتے رہیں آپ تو۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ نہ مانتے ہو تو اب مان لو مسلمانوں، توجہ فرمائیے گا جو جوان بیٹھے ہیں، نہ جانتے ہو تو اب جان لو مسلمانوں، نبی کے دین کی بقا کو، نبی کے دین کی بقا کو، نبی کے دین کی بقا کو حسین کہتے ہیں۔ توجہ، خلاف بیعت باطل جو کربلا میں اٹھی، ہم اس نہیں کی صدا کو حسین کہتے ہیں۔ دنیا نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ حسینیت کیا ہے اور حسین ابن علی کسے کہتے ہیں۔
غور فرمائیے گا، میں عظیم جملہ کہنے لگا ہوں، غور فرمائیے گا، میں عظیم جملہ کہنے لگا ہوں۔ کائنات کی ہر شے نے حسین ابن علی سے تبرک لیا ہے۔ میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، توجہ فرمانا، سوچ لینا، گھر بیٹھ کے مصلی عبادت پر سوچ لینا۔ کائنات کی ہر شے متبرک ہوئی حسین ابن علی سے، کائنات کی ہر شے نے تبرک لیا حسین ابن علی سے، حتیٰ اگر قرآن نے بھی، کعبہ نے بھی، انبیاء کی محنتوں نے بھی تبرک لیا حسین ابن علی سے، متبرک ہوئی حسین ابن علی سے۔ لوگ ابھی سجدہ کر کے بیٹھے ہیں نا، ہم سب نے جبین نیاز جھکائی ہے۔ عبادتوں کی سردار کیا ہے؟ نماز۔ میرے ساتھ بولنا، گھبرا کے نہ بیٹھو، کوئی بات نہیں ہے، 1 گھنٹہ یہ نہ گرمی برداشت ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیے گا، عبادتوں کی سردار کون ہے؟ نماز۔ جوانان جنت کا سردار کون ہے؟ حسین۔ عبادتوں کی سردار ہے نماز، جوانان جنت کے سردار ہے حسین۔ اب یہی نماز جو عبادتوں کی سردار ہے، اس نے بھی حسین ابن علی سے تبرک لیا ہے۔ اللہ اکبر، میں نئے انداز میں پڑھنے لگا ہوں نا، غور فرمائیے۔ اس نے بھی حسین ابن علی سے تبرک لیا ہے۔ در حسین پر نماز ہے، غور فرمائیے گا، در حسین پر نماز ہے۔ نماز بول کر کہتی ہے، میں پھر آپ کے شعر کی وجہ سے شعر پڑھوں، آپ اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، توجہ فرمائیے گا۔ در حسین پر نماز ہے، نماز عبادتوں کی سردار ہے۔ حسین جوانان جنت کا سردار ہے۔ حسین وہ ہے جو آدم کا بھی وارث ہے، جو نوح کا بھی وارث ہے، جو ابراہیم کا بھی وارث ہے، جو موسیٰ کا بھی وارث ہے، جو یوسف و یعقوب کا بھی وارث ہے، داؤد و سلیمان کا بھی وارث ہے، ایوب و ذوالکفل کا بھی وارث ہے، موسیٰ کا بھی وارث ہے، عیسیٰ ابن مریم کا بھی وارث ہے، سید الانبیاء کا بھی، توجہ، حسین وارث ہے۔ ہر نبی نے اللہ کا سجدہ کیا ہے، یہی سجدہ نماز کی شکل میں ہے، حسین کے دروازے پر ہے، اور حسین کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ قبلہ آپ کے لیے جملہ ہے، نماز بھی حسین سے تبرک لے رہی ہے، مجھے کچھ پڑھنے دیجئے، نماز بھی حسین سے تبرک لے رہی ہے، توجہ فرمانا، نماز بھی حسین سے متبرک ہو رہی ہے۔ قبلہ جملہ سننا کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ حسینیت ہی تو سمجھانا ہے نا مجھے، توجہ، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ جملہ سننا کہ پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبہ کو کربلا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلام ہے میرا معیار سماعت کو، توجہ فرمائیے گا۔ حسین تحفے میں نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی، حسین بولے تیری زندگی، توجہ فرمانا، بڑھا دیں گے پدر کی جائے ولادت سے۔ پدر کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ جائے ولادت کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ اللہ اللہ، توجہ، پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے۔ جملہ سننا، وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں، وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں، کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ اللہ اکبر، جیتے رہیں، صلوات۔ تو کائنات کی ہر شے متبرک ہے وجود حسین سے، توجہ فرمائیے گا۔ اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا، آپ اتنا عظیم جملہ کہہ رہا ہوں، زندگی میں حدیث نہیں سنی ہوگی، تو جو آپ کا عزیز ہوں اور دعویٰ کر بیٹھا ہوں تو حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبیوں کے سردار نبی فرماتے ہیں، کون فرمانا؟ فرمایا کلما جاء جبرائیل من قبل ربی، جب بھی جبرائیل اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتا تھا، الا و اوصانی بولایت علی ابن ابی طالب و محبت الحسین، کا جب بھی جبرائیل آتا تھا مجھے 2 چیزوں کے بارے میں، توجہ، 2 چیزوں کی تاکید کرتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ اپنا کلمہ پڑھنے والوں تک علی کی ولایت بھی پہنچا دینا، حسین کی محبت بھی پہنچا دینا۔ اللہ
حیدری. تو جو فرمائیے آپ نے غور فرمانا. فرمایا وَأَوْصَانِي بِوِلَایَتِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمَحَبَّةِ الحسین. غور فرمائیے گا وَمَحَبَّةِ الحسین. تمہیں کیا معلوم حسین کس عظمت کا مالک ہے؟ غور فرمائیے گا. 5 جملے میں نے کہنے ہیں صرف دعا لینے کے لیے. 5 جملے کہہ دوں دعا مل جائے گی. توجہ فرمائیے گا. 5 جملے میں نے کہنے ہیں. غور فرمانا. حسین کون ہے؟ آیت تطہیر جن کی عصمت کا قصیدہ پڑھتی ہے. آیت مباہلہ توجہ جن کی صداقت کا ترانہ ہے. سمجھ پایا آپ؟ آیت مباہلہ جن کی صداقت کا ترانہ ہے. پورا سورہ مبارکہ دہر جن کی سخاوت کا قصیدہ پڑھتا ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ نبیوں کے سردار نبی پیغمبر کا ذرا مقام سمجھیے پھر حسین سمجھ میں آئے گا. پیغمبر کی عظمت کو سمجھیے پھر حسین سمجھ میں آئے گا. اس لیے میں نے موضوع پیغمبر رکھا. سرکار رسالت کا مقام سمجھیے پھر حسین سمجھ میں آئے گا. پیغمبر کو اللہ نے، میں یوں نہ جملہ کہہ دوں کہ کائنات میں جیسا سجدہ نبیوں کے سردار نبی کا ویسا کسی کا سجدہ نہیں ہے. کائنات میں جو انداز راز و نیاز کا نبیوں کے سردار نبی کا ویسا کسی کا راز و نیاز کا انداز نہیں ہے. جو معیار مناجات نبیوں کے سردار نبی کا ہے ویسا کسی کا معیار مناجات نبی ہے نہیں ہے. نبیوں کے سردار نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 چیزیں عطا فرمائی ہے. کہا مالک نے مجھے علم عطا فرمایا، مالک نے مجھے سجدہ عطا فرمایا، اللہ نے مجھے شجاعت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے توجہ، اللہ نے مجھے سخاوت عطا فرمائی. یا رسول اللہ یہ آپ کا ترکہ ہے. میں سادہ لفظ استعمال کر گیا. یہ آپ کی وراثت ہے. علم ہے تو وراثت رسول ہے، سجدہ ہے تو وراثت رسول ہے، سخاوت ہے تو وراثت رسول ہے، شجاعت ہے تو وراثت رسول ہے. یا رسول اللہ تیری اس وراثت کے وارث کون ہے؟ کہا کبھی سوچا نہیں ہے. کہا میرے علم اور میرے سجدے کا وارث حسن ابن علی ہے اور میری شجاعت اور میری سخاوت کا وارث حسین ابن علی ہے. اللہ یہ عظمت ہے میرے آقا حسین ابن علی کی کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے علم کا وارث بھی حسین ہے اور میری شجاعت کا وارث بھی حسین ہے. توجہ فرمائیے گا میری شجاعت کا وارث بھی حسین ہے. جیسے نانا پورے عرب کے مقابلے میں پرچم لا الہ الا اللہ لے کر ڈٹ گئے. توجہ. اسی طرح نواسہ بھی پوری یزیدیت اور شجرہ خبیثہ کے مقابلے میں شجرہ طیبہ بن کر کربلا کے میدان میں ڈٹ گئے. حسین شجرہ طیبہ ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیے آپ نے حسین شجرہ طیبہ ہے. لوگ ایک جملہ کہہ دوں اپنے اہل سنت برادران کے لیے. جناب ابی ابن کعب ہیں، سارے صحابی. توجہ فرمائے گا شیعہ اہل سنت سب ان کو ایز اے صحابی قبول کرتے ہیں. ابی ابن کعب اور ہمارے برادران کی مسجدوں میں تو جناب ابی ابن کعب کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا کرتا ہے لیکن ان کا اپنا انداز. توجہ فرمائیے گا یہی ابی ابن کعب کہتے ہیں میں بزم رسالت میں بیٹھا ہوا تھا. غور فرمائیے گا بزم رسالت سجی ہوئی. ابی ابن کعب ہیں. توجہ فرمائیے گا کہتے میں نے دیکھا جوانان جنت کے سردار، دوش رسالت کے سوار، سفینہ نجات، ہدایت کا چراغ. توجہ فرمائے گھبرا گئے آپ. توجہ فرمائے حسینیت پڑھ رہا ہوں. ہدایت کے چراغ حسین ابن علی بزم رسالت کی طرف بڑھنے لگے. غور فرمانا بزم رسالت کی طرف بڑھنے لگے. نبیوں کے سردار نبی کی نگاہیں اٹھی. غور فرمانا سید الانبیاء نے حسین کو دیکھا. دیکھ کر حسین ابن علی کو کہا مرحباً بکا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ ہماری بزم میں ویلکم، خوش آمدید. اب میرے ساتھ رہنا ذرا. خوش آمدید، ویلکم. السلام علیکہ یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین میرا آپ پر سلام ہو. اتنا بڑا جملہ ہے جو آپ کے ذہن میں سما بھی نہیں سکتا. غور فرمائیے اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین میرا آپ پر سلام ہو. ابی ابن کعب ہے بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہیں. کہتے یا رسول اللہ کیا آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی آسمانوں اور زمین کی زینت ہے؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ کیا آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی آسمانوں اور زمین کی زینت ہے؟ نبیوں کے سردار نبی نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم میرا حسین کس عظمت کا مالک ہے؟
تمہیں کیا معلوم میرے حسین کا مقام کیا ہے؟ میرا حسین کس عظمت کا مالک ہے۔ نبیوں کے سردار نبی نے، اصحاب کا مجمع تھا، ابی ابن کعب سامنے ہے، کہتا یا رسول اللہ کیا آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی آسمان اور زمین کی زینت ہے؟ نبیوں کے سردار نبی نے حسین ابن علی کی عظمت میں 4 جملے ارشاد فرمائے، سن لو دعا دے دینا۔ نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا حسین مصباح و سفینۃ النجات امام غیر واہن، کہا حسین وہ ہے توجہ جو چراغ ہدایت ہے، حسین وہ ہے جو سفینہ نجات ہے، حسین وہ ہے جو عصمت کے اس مقام پر فائز ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی اور عصمت کا درجہ ہی نہیں ہے۔ امام غیر واہن، حسین ابن علی عصمت کے اس مقام پر ہے کہ حسین سے پڑھ کر کوئی معصوم نہیں ہے۔ 2 لفظ کہہ رہا ہوں قدر فرمانا۔ نبیوں کے سردار نبی فرماتے ہیں عزن و فخرن، کہ میں مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے عزت ہوں۔ اوئے ہوئے جن کا ذہن پرواز کر سکتا ہے، ساری کائنات کی عزت میری وجہ سے ہے، میں فخر موجودات ہوں۔ کہا ابی ابن کعب سنو، اگر میری عزت کسی کی وجہ سے ہے اور کوئی میرے لیے فخر ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ زندہ باد اللہ، صلوات۔ وہ جو ساری کائنات کے لیے باعث عزت ہے، اس کی عزت کا نام ہے حسین۔ وہ جو فخر موجودات ہے، اس کے فخر کا نام ہے حسین۔ جیتے رہو، اس کے فخر کا نام ہے حسین۔ مسجد نبوی، لو اب معراج کی طرف جانے لگا ہوں۔ مسجد نبوی ہے، جناب سلمان محمدی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، غور فرمائیے گا، میں دیکھ رہا تھا علی ابن ابی طالب حسین کے چہرے پر ٹکٹکی لگا کر حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی سلمان کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سلمان کہنا چاہتے ہیں میری نگاہیں علی کے چہرے پر، علی کی نگاہیں حسین کے چہرے پر۔ جیتے رہو جیتے رہو۔ بھائی میں نے کیا جملہ کہہ دیا کہ کہتا میری نگاہیں علی کے چہرے پر، علی کی نگاہیں حسین کے چہرے پر۔ توجہ فرمائیے، سلمان کہتا ہے میں کافی دیر تک دیکھتا رہا، مسجد نبوی میں نمازی نماز پڑھ رہے تھے، علی حسین ابن علی کے چہرے پر نظریں جما کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمان کہتا ہے یا علی انی اظنو انکا، توجہ، انکا تحب الحسین اکثر من حسن۔ سلمان محمدی کہتا ہے یا علی میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ آپ حسن کی نسبت حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیتے رہو۔ کہ حسن کی نسبت آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، میرے ساتھ تو ہے نا، آپ کی سماعتیں خستہ تو نہیں ہو رہی؟ توجہ فرمائیے گا، آپ حسن کی نسبت حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا علی ابن ابی طالب نے سلمان محمدی کی طرف دیکھا، سلمان محمدی کی طرف دیکھ کر علی ابن ابی طالب نے عجب جملہ ارشاد فرمایا، کہا یا سلمان وَلَا تَسْأَلْنِي عَنِ الْحُسَيْنِ، کہا سلمان مجھ سے حسین کے بارے میں مت پوچھو۔ اللہ اکبر، حسین کا مقام کیا ہے؟ وَلَا تَسْأَلْنِي، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، مجھ سے حسین کے بارے میں، میرے ساتھ رہنا، ہمراہی فرمانا، مجھ سے حسین کے بارے میں مت پوچھو۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے حسین ابن علی کے فضائل کو پڑھنا شروع کیا۔ کہا سلمان بتاؤ میں حسن سے حسن کی نسبت حسین سے زیادہ کیوں محبت کرتا ہوں؟ کہا ہوا سر من اسرار اللہ، ہوا کنز من کنوز اللہ، ہوا ذخیرۃ آل محمد یوم القیامت وملاح سفینتها۔ حیران ہو گیا جب میں جملے پڑھے، علی ابن ابی طالب کہتے ہیں سلمان حسین سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس لیے کہ حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ
اللہ اکبر. حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وَكَنْزٌ مِّن كُنُوزِ اللَّهِ ہے. حسین اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو میری ہمراہی کر سکتے ہو عبادت میں. حسین اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور عجیب جملہ کہا، توجہ فرمائیے گا، اور عجیب جملہ کہا. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، توجہ، ہوا ذخیرۃ آل محمد یوم القیامت، قیامت کے دن آل محمد کے ذخیرہ کو حسین کہتے ہیں. زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد. وَمَلَّاهُ سَفِینَتِهَا، اور یہ آل محمد کی سفینہ کا ناخدا ہے. یہ ملا ہے آل محمد کی سفینہ کا. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صادق آل محمد تشریف فرما تھے. سوال کرنے والے نے ہمارا ہی فرمانا، سوال کرنے والے نے سوال کر لیا کہ یا ابن رسول اللہ اولستم کلکم سفن النجات، کیا آپ سارے، توجہ فرمانا، علی سے لے کر مہدی تک آپ سارے کیا سفینہ نجات نہیں ہے؟ سرکار صادق آل محمد نے فرمایا نحنو سفن النجات، ہم سارے کے سارے سفینہ نجات ہیں. ولیکن سفینۃ الحسین اسرع و انجا، لیکن حسین ابن علی کا سفینہ وہ ہے، توجہ، جس کی وسعت بھی زیادہ ہے اور جو جلدی مقام نجات تک پہنچانے والا ہے. یہ حسین کا سفینہ، غور فرمائیے گا. اور علامہ کاشانی نے عجیب جملہ لکھا، کا روز قیامت، توجہ فرمائیے، سب حسینی بیٹھے ہو، روز قیامت اہل محشر کی 1000 صف ہوگی. مجھے اس حدیث سے بڑی عقیدت ہے. 1000 صف ہوگی میدان محشر میں. توجہ فرمائیے گا. سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں علی سے لے کر مہدی تک حسین کے علاوہ ہم سارے ہادی، توجہ، ایک صف کی شفاعت کریں گے. حسین وہ عظیم ہے جو 999 صفوں کی شفاعت کرے گا. یا حسین جیتے رہو. حیدری، توجہ فرمائی ہے. اور پھر فرمایا صلوات، اور پھر فرمایا کہ وہ 999 وہ جو ایک صف ہے جس کی ہم سارے شفاعت کریں گے، اس میں بھی حسین ابن علی کا حصہ ہوگا. اللہ اکبر، کتنے عظیم ہے میرے آقا حسین ابن علی، اور کیا مقام ہے. لو سمجھنا اگر حسین ابن علی کے مقام کو. سب سے، میں نے جملہ کہہ دیا، سب سے بہترین سجدہ کس کا؟ نبیوں کے سردار نبی کا. جیسا راز و نیاز نبیوں کے سردار نبی کا، ویسے کسی کا انداز راز و نیاز نہیں ہے، ویسا کسی کا مناجات کا انداز نہیں. میں اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اور دعا لے رہا ہوں، غور فرمائیے گا، توجہ فرمانا. اب کون ہے؟ مسجد نبوی ہے، نمازی رسول ہے، مسجد نبوی ہے. حسین کی بلندیوں کو ذرا چھو لینا، توجہ فرمانا، عقیدت مان بیٹھے ہو. نمازی نبیوں کے سردار نبی ہیں. بابا گھروں میں بھی تو رواج ہوتا ہے نا، اگر کوئی بزرگ نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی بچہ پشت پہ سوار ہو جائے، کوئی بہن آ گئی، ماں آ گئی، بیٹا آ گیا، بچے کو ہٹا لیا، میرے مالک تیرا نبیوں کا سردار نبی سجدے میں ہے، کسی کو بھیج دیتا. پروردگار عالم وہ حسین کو نبی کے سجدے سے دور کر دیتے. غور فرمائیے گا، نبی کے سجدے سے دور کر دیتے. کہا میرے بندے سوچا نہیں ہے، میں نے بھیجا تھا، لیکن جسے میں نے بھیجا تھا اسے حسین اٹھانے کے لیے نہیں، محمد کو سجدہ بڑھانے کے لیے بھیجا تھا. جیتے رہو. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. حیدری
بھیجا تھا، توجہ فرمانا، لیکن اپنے حبیب کو سجدہ بڑھانے کا حکم دینے کے لیے۔ میں اتنا عظیم شعر پڑھ رہا ہوں اپنی زندگی کا، توجہ فرمائیے۔ مصطفیٰ کے سجدے میں تو کوئی اور آتا ہی نہیں ہے، توجہ فرمائے۔ شاعر نے قلم اٹھایا کہ بلا آپ کے لیے ہی صحیح 2 مصرے لکھ دیے کہ وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین۔ اللہ اکبر، وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین۔ سمجھا حسین کی عظمتوں کو، وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین، جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا۔ اللہ یہ تیرا حیدری، یہی وہ سجدہ مصطفیٰ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے نبیوں کے سردار نبی کو معراج کرا۔ اور سید الانبیاء نے فرمایا جب میں معراج پر گیا، میں حدیث کا ترجمہ کر کے 2 جملے عبادت کے کہنے لگا، اجازت ہے نا؟ تو جو فرمائیے گا، اسی سجدہ کی وجہ سے محمد کا معراج معراج نبوت نہیں ہے، مصطفیٰ کا معراج معراج رسالت نہیں ہے، مصطفیٰ کا معراج معراج عبودیت ہے، سجدے کا معراج ہے، نمازوں کا معراج ہے، مناجات کا معراج ہے، اللہ سے راز و نیاز کا معراج ہے، یہ عبودیت کا معراج ہے۔ اس لیے تو قرآن آواز دے رہا ہے سبحان الذی سخر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو سیر کرائی، یہ نہیں کہا ہم نے اپنے رسول کو سیر کرائی، بلکہ یہ کہا ہم نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ یہی عبد آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہی عبد معراج کی طرف جا رہا ہے۔ کہا میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا، نبیوں نے مجھ سے مصافحہ کیا، ملائکہ نے مجھ سے مصافحہ کیا، امام الانبیاء بن کر میں آگے کھڑا ہوا، سارے نبیوں نے میری اقتداء میں نماز پڑھی۔ کہتا ہے میں سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھنے لگا، بڑھتے بڑھتے میں عرش تک پہنچا، ستون عرش آئے، خود عرش آیا، نبیوں کے سردار نبی فرماتے ہیں بتاؤ جیسے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، نبیوں نے مصافحہ کیا، ملائکہ نے مصافحہ کیا، حور العین نے میری تسبیح سنی، میری ابتدا میں نماز پڑھی گئی۔ نبیوں کے سردار نبی فرماتے ہیں جب میں عرش کے قریب پہنچا تو میں نے عرش کی دائیں جانب لکھا ہوا دیکھا، دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، معمولی جگہ نہیں، عرش کی بلندیوں پر لکھا تھا کہ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین سفینہ نجات ہے۔ دنیا والوں ہدایت چاہیے حسین کے دروازے پر آؤ، نجات چاہیے حسین کے دروازے پر آؤ۔ اللہ حیدری، جس کے معراج کے دیدار کا نام ہے، توجہ فرمانا، کہ حسین چراغ ہدایت ہے، جس کی معراج کی نورانیت کا نام ہے حسین کشتی نجات ہے۔ یہی تو دنیا کو پیغام دیا کہ پہچانو حسین کو اور پہچانو حسینیت کو، اور آپ کے لیے جو پیغام دے رہا ہوں توجہ فرمائیے، کردار حسینی ہو، رفتار حسینی ہو، گفتار حسینی ہو، آنکھ اٹھے توجہ تو حسینی بن کر آنکھ اٹھائیں، ہاتھ بڑھے تو حسینی بن کر ہاتھ بڑھائیں۔ توجہ میں 4 مصرے پھر پڑھ دیتا ہوں صرف دعا لینے کے لیے، ایک جملہ مصائب کا کہہ دیتا ہوں، توجہ فرمانا، کہ لب پر ایسا نہ بننا کبھی کہ لب پر علی کا نام ہے سیرت سے دور ہے۔ میں پیغام دے رہا ہوں، توجہ فرمایا، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، ملاقات ہو گئی، میں پیغام دے رہا ہوں کہ لب پر علی کا نام ہے سیرت سے دور ہیں، توجہ، شیر خدا کا ذکر شجاعت سے دور ہیں، سائل کا تذکرہ سخاوت سے دور ہیں، توجہ، ضربت ہے صرف یاد عبادت سے دور ہیں، ضربت ہے صرف یاد عبادت سے دور ہے، قاتل سے جو سلوک علی تھا بھلا دیا، اخلاق کا چراغ ہی ہم نے بجھا دیا۔ لیکن ہم کون ہیں؟ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں ہم حسینی ہیں،
ہم عزادار ہیں، ہم سوگوار ہیں، ہم ماتمدار ہیں۔ جہاں ظلم پر احتجاج کر کے اور حسین کی مظلومیت پر آنسو بہاتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے مولا کا سجدہ بھی یاد ہے، ہمیں وہ سجدہ بھی یاد ہے، توجہ فرمائیے، جو مسجد کوفہ میں ہوا۔ ہمیں وہ سجدہ بھی یاد ہے جس میں محراب خاک کربلا تھی۔ اللہ اکبر، سجدہ کرنے والا حسین تھا، عبد حسین ہے اور وہ معبود برحق ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے جملہ کہا، خدا کی قسم اسی پہ لوگوں نے مجھے دعا دے دی، حسین تیری معرفت کو میرا سلام ہے، قاتل سر کاٹنے جا رہا ہے اور زبان ذکر خدا میں مصروف ہے۔ الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ اللہ اکبر۔ کہہ دو جملہ شہادت حسین کا دعا دے دینا۔ اللہ اکبر۔ جو عزادار بن کے آئے ہو، جن کی آنکھیں وضو کرنے کی عادی ہیں، میں ایک جملہ کہہ دوں، غم حسین میں رونے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جو آنسو اخلاص سے نکلتا ہے، سیدہ کی بارگاہ میں وہ بڑا مقام رکھتا ہے۔ بی بی یہ غریب تیرے غریب کو رونے والے، بی بی یہ عزادار تیرے حسین کے ماتمدار ہیں۔ جملہ کہوں عزاداروں، کربلا میں اتنا غریب ہو گیا بطول کا چاند۔ اپنی عقیدتوں کو سنبھال کے مجھے دعا دینا۔ اللہ اللہ، نانا کی امت کے سامنے جنہوں نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا تھا، نہ دل میں اترا، نہ لا الہ الا اللہ کی قدر جانی، انہیں کیا معلوم کہ لا الہ الا اللہ کی بقا کا نام کیا ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ لا الہ الا اللہ کی لاج کس نے رکھی ہے؟ آؤ تمہیں بتاؤں، جس نے لا الہ الا اللہ کی لاج رکھی، صبح عاشور سے لاشیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی حبیب کا لاشا، کبھی مسلم کا لاشا، کبھی زہیر کا لاشا، کبھی جان کا لاشا۔ ہاں عزادار حسین اتنا غریب ہو گیا۔ پڑھوں جملے عقیدت کے لیے، جوانوں کے لیے، کبھی ہم شکل مصطفیٰ کا جنازہ، کبھی حسن کی نشانی کا جنازہ، کبھی اون محمد کے جنازے، کبھی عباس کے بھائیوں کے جنازے۔ ہاں عزادار جملہ کہنے کا عادی ہوں۔ ہاں آ گیا وقت آخر، نہ سپاہ رہی نہ لشکر، اکیلا ہو گیا بطول کا چاند، نہ عباس رہے نہ علی اکبر۔ تمہارا اپنا ذوق سماعت ہے نا، جو عبادت کر سکتے ہو میری ہمراہی کرنا۔ نہ عباس نہ علی اکبر۔ عزادارو اتنا غریب ہو گیا، نانا کی امت کے سامنے غربت کی باتیں کرنے لگا۔ جوانوں، ماتم کا مقام ہے۔ حسین نے پہلی غربت کی بات کی، حال میں ناصر ینصرنا۔ حسین نے دوسری غربت کی بات کی، حال میں مغیث یغیثنا۔ ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتا، عقیدت کا اظہار کرتے آنا۔ عزادارو غریب نے ایک مرتبہ پردہ دار بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھا۔ او میری ماں بہنوں، تمہیں کیا پتا علی کی بیٹی کتنی پردہ دار تھی۔ عزادارو پردہ دار بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھا۔ عزادارو غریب نے تیسری غربت کی بات کی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ کوئی ہے رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ عزادارو حجت تمام ہو گئی، عبادت میں رہنا حجت تمام ہو گئی۔ عزادارو علی کا لال ہے، حسین ہے، جس نے ماں زہرا کا شیر عزادارو پیا ہے۔ عزادارو ذوالفقار کو حسین نے نیام سے نکالا، نکال کر زہرا کے لال نے بڑھ بڑھ کر حملے کیے۔ ترے خیمہ پر بہن کھڑی ہے، دعا دے رہی ہے، بھیا آج ماں کے شیر کی تاثیر دکھا دو، بھیا آج علی کی شجاعت کے جوہر دکھا دو۔ حسین بڑھ بڑھ کا حملے کر رہے، ارے فوج کوفہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ میری عقیدت کا یہ جملے ہیں۔ عزادارو جب حملے کرتے تھے نا، حسین نے 3 کام کیے۔ عزادارو حملے کرتے کرتے، اب مسائل پڑھنے لگا ہوں، حملے کرتے کرتے غریب کبھی نہر فرات کے
کنارے چلے جاتے، کہتے عباس اٹھو ذرا آقا کی جنگ دیکھو، کبھی علی اکبر کے زخمی جنازے پہ آ کھڑے ہوتے، کہتے علی اکبر اٹھو ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو، کبھی قاسم کی لاش پہ آ جاتے، کہتے حسن کی نشانی اٹھو ذرا آقا کی جنگ دیکھو۔ ازادر و تیسرا منظر پڑھو، ازادر و حسین جب حملے کرتے نا، ازادر و غریب بہنوں کے خیموں کے قریب سے گزرتے نا، ازادر و حسین اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے۔ بڑے عقیدت والے مومن بہن جن کی آنکھیں برس رہی ہیں، ازادر و کہا اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے۔ ذرا سوچئے کہ غریب کربلا ہے، اللہ اکبر کی آواز کیوں بلند کرتے تھے؟ ازادر و حسین جب اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے، بہنوں کو تسلی ہو جاتی ہمارا وارث زندہ ہے، سکینہ کو تسلی ہو جاتی میں یتیم نہیں ہوئی، رباب کو تسلی ہو جاتی میری مانگ نہیں اجڑی۔ ازادارو مصائب پڑھنے لگا ہوں، اب شروع کروں مصائب، اجازت ہے مومنین۔ ازادارو ایک وقت وہ بھی آیا، ازادارو فضائے کربلا میں اللہ اکبر کی آواز خاموش ہو گئی، خیمے میں بیٹھی ہے علی کی بیٹی، گھبرا کر حیا کی چادر کو سر پہ لیا، ازادرو ام المصائب باہر آئی، ازادرو کیا دیکھا؟ ازادرو ایک لشکر کے ہاتھ میں نیزے، دوسرے کے ہاتھ میں تلوار، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزے برسائے جا رہے ہیں، تلواریں ماری جا رہی ہیں، مارو مارو کی آواز آتی ہے۔ ازادرو جب غریب بہن کو بھائی نظر نہ آیا، ازادرو کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، او جلوس ازا لے کے چلنے والوں، یہ علی کی بیٹی کی سنت ہے، کبھی دائیں گئی کبھی بائیں گئی، آواز دے کر کہتی تھی میرا ماں جایا حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک منزل ہو گئی مصائب کی، میں دعا لینا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ ازاداروں سے دعا لینا چاہ رہا ہوں۔ ازاداروں کبھی دائیں گئی، اب ذرا ٹھہر کے سنیے گا، کبھی بائیں گئی۔ ازاداروں یہ فطرت کا تقاضا ہے نا۔ ازادارہ جب بھیڑ میں ام المصائب کو غریب نظر نہ آیا، جب حسین نظر نہ آیا، اور جوانوں حسین حسین کر کے رونے والوں، کوئی پوچھے نہ زینب کبریٰ کے دل سے۔ ازاداروں یہ فطرت کا تقاضا ہے نا، جب ہم بھی کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں یا ایڑیاں اٹھا لیتے ہیں یا کسی اونچی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، لو مصائب کی تیاری کرو، چہر چک والوں میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج بقی سے دعا آنی چاہیے، مجھے یہی کربلا نظر آنی چاہیے۔ اللہ اللہ، ازادر و زینب کبریٰ تلہ زینبیہ پر آ گئی۔ ازادر و میدان میں نگاہوں کو دوڑایا علی کی بیٹی نے، او میری ماں بہنوں، جو منظر علی کی بیٹی نے دیکھا، اللہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے۔ کیسا منظر تھا؟ پڑھوں جوانوں ماتم کے لیے اگر جی چاہ رہا ہے، کیسا منظر تھا؟ شمر کمینہ تھا، حسین کا سینہ، غریب کی زلفوں میں ہاتھ، ہاتھ میں خنجر کے وار کر رہا تھا۔ تڑپ گئی علی کی بیٹی کا عمر سعد، میرا بھائی مارا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے رخ بدلا، پورے لشکر کو خطاب کیا، اما فی کو مسلم، تم میں مسلمان کوئی نہیں، یہ رسول کا نواسا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں ٹھہر گیا، آپ عزاداری کر لیں۔ اما فیکم مسلم، تم میں مسلمان کوئی نہیں ہے، یہ رسول کا نواسا ہے۔ ازادار و زلفوں میں اس ظالم کا ہاتھ ہے، خنجر کے وار ہو رہے ہیں۔ جملہ جوانوں کے لیے ہے، ازادار و غریب میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ آج زیارت مانگ کے جانا، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، آج کربلا کی زیارت مانگ کے جانا۔ ازادار و غریب میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ ازادار جب بہن کی آواز حسین کے کانوں
کانوں پر پڑی نا، ہاتھ سے اشارہ کیا، بہن خیمے لوٹ جاؤ، میں مقام امتحان میں ہوں۔ ازادرو اب ذرا سوچئے، جس کا حسین جیسا بھائی زیر خنجر ہو، اس بی بی پر کیا گزرے گی۔ اب ازاداری ہونے لگی، مجھے یقین ہو گیا کہ بقی سے دعا آ رہی ہے۔ اے ازادارو میری طرف دیکھنا، عرب کا رواج ہے جب کوئی بے سہارا ہو جاتا تھا نا، بے کس جس کو کہتے ہیں، یا جو بے بس ہو جاتا تھا، عرب کا رواج ہے ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے استغاثہ کرتا ہے۔ ازادارو علی کی بیٹی کربلا میں اتنی بے بس ہو گئی، سر پہ ہاتھ رکھے الٹے قدم خیمے کی طرف چلنا شروع کیا۔ ازادارہ خیمے کی طرف بھی بڑھی، اب بھائی کے خنجر چلتا بھی دیکھا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں مصائب کا، ازادارو ابھی خیمے نہ پہنچی تھی، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، سرخہ دیری چلی۔ اب زینب جائے تو کہاں جائے، سید سجاد کے خیمے میں آئی۔ سجاد اٹھو، کربلا کا ماحول بدل گیا۔ ازادارو شانہ ہلایا، ارے بیمار۔ سید سجاد اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ کہا پھپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹا۔ ازادارو جبرائیل کا نوحہ سنا، الا قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارا گیا۔ الا قد ذبح الحسین بکربلا، اب جو پردہ ہٹانا، سید سجاد نے نو کے نیزہ پر غریب بابا کا سر دیکھا، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے غریب بابا سجاد کا سلام ہو، اے میرے پیاسے بابا سجاد کا سلام ہو، اے پسے گردن ذبح ہونے والا غریب حسین سجاد کا سلام ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔